الحمدللہ حمد شاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر ہے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم۔ اس سے جو پہلے لیکچر تھا وہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم تھا۔ آج فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم پر ہم بحث کریں گے۔ جس طرح میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں میل کے دو گونیٹ تھے جس کو ٹیسٹیز کہتے تھے، اس طرح فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی دو گونیٹ ہیں جس کو اوری، ایک کو اوری اور دونوں کو اوریز کہتے ہیں۔ میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں دو ٹیسٹیز کے اندر سیمینیفیرس ٹیوبیولز میں اوجینسس ہوتا تھا اور سپرم بنتے تھے۔ اسی طرح فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں اوریز میں فولیکل ہوتے ہیں اور فولیکل کے اندر اوجینسس ہوتا ہے اور اوری بنتے ہیں۔ لیکن میل ریپروڈکٹیو سسٹم، میل کے جسم سے باہر دو ٹیسٹیز ہوتے تھے اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں اوری جسم کے اندر یا رحم جسم کے اندر ہوتا ہے اور یہ ریپروڈکٹیو سسٹم فیمیل کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ جب فولیکل میں اوجینسس ہوتا ہے اور اووا بن جاتا ہے تو دونوں اوریز کے ارد گرد دو فنل ہوتے ہیں یا دو ٹھیپ، جس کو ہم ٹھیپ کہتے ہیں، ٹھیپ ہوتے ہیں جس کو فالوپین فنل کہتے ہیں، اور یہ فنل اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ اووا بن کر ادھر ادھر نہ گر پڑے اور سیدھا ٹیوب میں آ سکے۔ اسی فنل کو فالوپین فنل کہتے ہیں۔ جب فولیکل میں اووا بنتے ہیں تو ڈائریکٹ فنل کے ذریعے فالوپین ٹیوب میں آتے ہیں اور یہاں پر انتظار کرتے ہیں تاکہ زائگوٹ بن جائے۔ جب اووا یہاں پر انتظار کے لیے رکتا ہے تو جب میل فیمیل کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے تو سپرم یہاں پر آ کر کسی اووا سے مل جاتے ہیں، یعنی ایک سپرم اور ایک اووا، یعنی ہیپلائڈ سپرم اور ہیپلائڈ اووا جب آپس میں مل جاتے ہیں تو ڈپلائڈ سیلز بن جاتے ہیں جس کو زائگوٹ کہتے ہیں، اور یہی زائگوٹ فالوپین ٹیوبز میں بنتا ہے۔ جب فالوپین ٹیوب میں زائگوٹ بنتا ہے تو پھر یہی زائگوٹ رحم یا یوٹرس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اسی زائگوٹ میں مائٹاسس ہو کر یہی زائگوٹ پھر ایمبریو میں چینج ہو جاتا ہے، یعنی زائگوٹ سے ایمبریو بن جاتا ہے۔ اس ایمبریو کے ارد گرد ایک وال ہوتا ہے جس کو ایمبریوٹک سیک کہتے ہیں، اور یہی ایمبریو مدر کے ناپ کے ذریعے خوراک بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی ایمبریو سے پھر چائلڈ بن جاتا ہے، اور چائلڈ پلیسنٹا کارڈ کے ذریعے خوراک لے لیتا ہے اور گروتھ کر لیتے ہیں، اور پھر 9 مہینے کے بعد برتھ کینال، جس کو ویجائنل کینال بھی کہتے ہیں، اسی کے ذریعے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ سپرم اووا تک نہ پہنچ جائے
اور زائگوٹ نہ بن جائے اور پریگننٹیشن نہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوگا، یعنی وہ میچوریشن کے لیے 7 دن تک یہاں لے لیتے ہیں اور پھر 14 دن تک یہ انتظار کر لیتے ہیں سپرم کا۔ اگر سپرم نہ مل جائے تو پھر 7 دن اور بھی لے لیتے ہیں ڈی جنریشن کے لیے، یعنی ڈیزالٹ کرنے کے لیے یا تحلیل کرنے کے لیے 7 دن اور بھی لے لیتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 28 دن ہو گئے۔ اور 28 دن میں پھر مینسٹریل سائیکل یا مینسس پیریڈ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک 28 دن بعد، اور یہ ہوا ڈیزالٹ ہو کر خون کے ذریعے رحم سے باہر نکلتے ہیں۔ جس طرح ٹیسٹیز ایک اور ہارمونز بھی بنا لیتا تھا جس کو ٹسٹوسٹیرون کہتے تھے، اس طرح اوری بھی 2 قسم کے ہارمون بنا لیتے ہیں، ایک کو ایسٹروجن اور دوسرے کو پروجسٹیرون کہتے ہیں۔ ایسٹروجن جس طرح میل میں ٹسٹوسٹیرون کا کام تھا سیکنڈری سیکشول کریکٹر آف میل، اس طرح فیمیل میں ایسٹروجن کا کام جس طرح ٹسٹوسٹیرون تھا اسی طرح فیمیل میں ایسٹروجن کا کام ہے۔ تو ایسٹروجن کا کام، یہ ایسٹروجن جو ہے نا یہ سیکنڈری سیکشول کریکٹر آف فیمیل ہیں، یعنی یہ فیمیل کا سیکنڈری سیکشول کریکٹر ہے جس سے بعد میں فیمیل کے چاتیاں اور اس کے مینسز اسی ایسٹروجن کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور دوسرا ہارمون جو ہے وہ پروجسٹیرون ہے۔ پروجسٹیرون کا کام یہ ہے کہ جب زائگوٹ بنتا ہے اور چائلڈ بنتا ہے اور پریگننسی ہوتا ہے تو یہ رحم کے دیواروں کو مضبوط بنا لیتے ہیں، اور جب پریگننسی نہ ہو جائے اور یہ دیواریں مضبوط ہوتے ہیں تو جب پریگننسی نہ ہو جائے، اور یہ مضبوطی اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ رپچر نہ ہو جائے، یہ پھٹ نہ جائے، رحم کی دیواریں پھٹ نہ جائے کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس کی دیواروں کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وزن بڑھ جاتی ہے بچے کی۔ اگر کسی وجہ سے پریگننسی نہ ہو جائے تو یہ دیواریں زیادہ موٹی ہوتی ہے، اس کو تحلیل کرنے کے لیے یہ 28 دن کے بعد یہ پروجسٹیرون اپنا دیوار کو تحلیل کر لیتے ہیں اور یہ بھی مینسز میں اس کے سیلز بھی مینسز میں بہہ جاتے ہیں اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو مینسز ایک تو یہ جو ہوا تھا یہ تحلیل ہو گیا، اور دوسرا پروجسٹیرون کے جو سیلز تھے وہ بھی تحلیل ہو گئے اور اس سے خون بن گیا اور خون رحم سے باہر نکل جاتے ہیں مینسز کے دوران۔ تو آج ہمارے جتنے بھی سسٹم تھے وہ ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر دوسری موضوع پر انشاءاللہ پھر بحث کریں گے اگلے اتوار کو۔ وما علینا